بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلاگ نمبر ہے 330 اور اس کی پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ صفحہ نمبر ہے 347 347، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 کی آیت نمبر ہے 21۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ شام جب بھی پلٹ کے آتی ہے، آنکھوں کے دیے جلاتی ہے۔ حال دل کیا سناؤں اے ارباب وفا، یاد کافی مجھے بہت رلاتی ہے۔ جھنگوی کا انداز بیاں، طرز بیاں، انداز گفتار بھول جانے کے قابل نہیں۔ جھنگوی جرأت کا ستارہ تھا وہ سنیوں کا واحد سہارا۔ ہر کوئی کہتا ہے ہائے وہ ہستی بھول جانے کے قابل نہیں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی سری، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں تو شاید تم کو پسند نہ آوے۔ ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہے، اس میں بہت خوبی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال، تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ۔ کیا لیا چاہتے ہو
اس کو ناحق اور سری گناہ سے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ ربط آیات۔ مندرجہ بالا آیات میں توبہ کا ذکر ایک مناسبت سے آیا تھا، اور اس سے پہلے عورتوں سے متعلق احکام کا ذکر چل رہا تھا۔ ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں۔ جاہلیت میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی۔ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اپنی من مانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اسی عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتے یا دوسرے کے ساتھ کرا دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوئی تو نہ خود نکاح کریں اور نہ دوسروں سے نکاح کرنے دیں، بلکہ ان کو قیدی بنا کر رکھیں تاکہ اس کو ذریعہ آمدنی بنا دیں، اس لیے کہ اس صورت میں اب وہ یا تو اپنا مال متاع ان کو دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتی اور یا یوں ہی اس کے گھر میں قید رہتی، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی۔ شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے تاکہ وہ اپنا مال دے کر طلاق حاصل کر لے۔ ان آیات میں انہی مفاسد کا سدباب ہے، اور عاشروہن سے خاص شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ سے میثاقاً غلیظا تک کی یہ دو آیتیں بھی اسی مضمون کا تتمہ ہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ خلاصہ تفسیر اسی کا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔